سمجھے نا؟ تو انہوں نے کتنی چیزیں لکھی ہیں؟ شروع سے آخر تک سب بولو. یاد ہو گئی سب کو؟ یاد ہو گئے تو ایک بار زور سے بولو اب. ہاں اب آگے دیکھو. امام احمد رضا خان نے پہلی چیز جو لکھی ہے امور شرعی، امور شرعی در امتیاز عقائد سنیین صفحہ 3 فرماتے ہیں پہلی چیز جو ہے پہلے نمبر پہ. آج لوگ بڑے دیوانے بنے بیٹھے ہیں. سنو، فرماتے سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. زور سے بولو، سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ اچھا، ان کے کافر میں ہونے میں تو خالی احمد رضا خان کا ہی فتویٰ نہیں ہے، تھانہ بھون اور نانوتا کے لوگوں کا بھی فتویٰ ہے. تو سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی بولے گا میرے پاس کتابیں دھڑا دھڑ دکھاؤں گا میں، سمجھے نا کہ خالی احمد رضا نے نہیں کہا. چلو خدا کا شکر ہے کہیں تو تم کو سمجھ میں آیا کفر کیا ہوتا ہے، کہیں تو سمجھ میں آیا. کہتے زبان خراب ہو جائے تو آدمی کو کھانے کا ذائقہ نہیں ملتا، زبان خراب ہو جائے تو کھانے کا ذائقہ نہیں ملتا، سب چلتا. دماغ خراب ہو جائے تو صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور جب ایمان خراب ہوتا ہے تو آدمی کو کفر اور ایمان سیم نظر آتا ہے، اور جب ایمان دمدار ہوتا ہے تو کفر صاف نظر آتا ہے، ایمان کی حلاوت الگ نظر آتی ہے نا. اس لیے اگر زبان خراب ہو جائے علاج کراؤ، دماغ خراب ہو جائے تو جا کے آگرہ میں بھرتی ہو جاؤ، اور اگر ایمان میں گڑبڑی ہو جائے تو احمد رضا کی غلامی لو، اللہ ایمان کو تازگی عطا فرمائے گا، تازگی عطا فرمائے گا. جی تو کہا سب کیا ہیں؟ ان کے متبعین، ان کے ماننے والے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں گے، بولے یار سیم تو دکھتا ہے، وہ میری طرح ایک دم سیم تو دکھ رہا ہے، ٹوپی بھی ہماری طرح لگتا ہے، مولانا کورس بھی اس نے پڑھا تھا، وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا، جج بھی بنا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، سب کچھ تو کر رہا تھا. تو ہم کہیں گے پیارے ایک چیز کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے. ہاں صاحب نے کن کن چیزوں کا انکار کیا معلوم ہے؟ قادیانی بھی ان سے بڑا خوش تھا، بہت خوش تھا قادیانی. میں جو بتا رہا ہوں اگر یقین نہیں آتا تو ان کی 3-4 کتابیں پڑھیں. وہ لوگ جو بولتے ہیں نا مولانا احمد رضا کے ماننے والے بہت بولتے ہیں، تو کیا کریں؟ تم نے ایسا لکھ ہی دیا کہ ہم کو بولنا پڑتا ہے، نہ تم لکھتے نہ ہم کو بولنا پڑتا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کون کون سی کتابیں؟ نمبر 1 اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تبیین الحقائق. کتاب کا نام سنے؟ کہا کبھی نہیں سنا. ارے یار یہ ہماری قوم کا حال تو ایسا ہے کہ ہر سال عید کی نماز کا طریقہ سکھانا پڑتا ہے، ہر سال بقرعید کی نماز کا طریقہ سکھانا پڑتا. جس قوم کو عید اور بقرعید کی نماز ہر سال سکھائی جاتے ہو پھر بھی صحیح نہ ہو تو اب سوچے اس کی قوم کے مطالعے کا عالم کیا ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ابھی نماز کا طریقہ پوچھا جائے اکثر لوگ ڈنڈی ماریں گے، اور تیار سن لی جائے قیامت آ جائے. حقیقت بول رہا ہوں. خالی ہم کیمپ لگا دیں، اعلان کر دیں خیر النساء میں نماز سکھائی جائے گی تو ہوٹل پہ بیٹھنا نہیں چھوٹے گا. ارے یار وہی آدھا گھنٹہ آپ آ جاتے، الحمدللہ آتے آدھا گھنٹہ حلقے میں داخل ہوتے، دیکھتے نماز کا طریقہ کیسے آتا. لیکن آنے کا شوق نہیں ہے. خالی بچوں کو حضرت میرے بچوں کو بنا دیجیے. ارے آپ تو بن لو، بچہ بھی بنے گا، آپ بھی تو بنو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا آئندہ آنے کی کوشش رہے گی؟ زور سے بولو. جھوٹا وعدہ مت کرنا. اب بولو جھوٹا وعدہ بالکل مت کرنا. ایک بار اور بولو. ہاں ماشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں، اعلان کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں میں کس دن چھٹی ہے وہ حساب سے میں اگلے جمعہ کو اعلان کرتا ہوں یا واٹس ایپ وغیرہ پہ اعلان کروا دیتا ہوں. دیکھتے پھر آدھا گھنٹہ کون دیتا ہے. ہوٹل پہ مت بیٹھے اس دن، آدھا گھنٹہ آ جائے مسجد میں، نمازوں کا طریقہ تو سیکھ لے آ کے، ہے نا. جی پہلے جو اس نے ایک کتاب لکھی تبیین الحقائق جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک قرار دیا. کیا کہا؟ مسلمان اور عیسائی دونوں سیم، دونوں سیم. آج ایک اور پاگل اس کا ماننے والا پروفیسر بن کے آیا کینیڈین. اس نے کیا کہا؟ مسلم غیر کو بلیورز نان بلیورز، یقین کرنے والے. کیا کہا؟ عیسائی یہودی مسلمان ایک ہے. ارے بابا یہ تیری سوچ آج کی نہیں ہے، تیری سوچ وہی ہے جو سید احمد خان علی گڑھی کی تھی. وہ بھی اسلام سے نکلا تھا، تیرا واسطہ بھی اسلام سے ختم ہو رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کہا کیا کہا اس نے؟ دونوں ایک ہیں. وجہ کیا تھی ایک گرداننے کی؟ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی.
تاکہ انگریز سامراج خوش ہو جائے، اور جب خوش ہوں گے تو نوازیں گے۔ اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے انگریز خوش ہوگا نوازے گا تو تیری مذمت ہوگی، اور جب اللہ کا رسول خوش ہوگا تو جہاں جائے گا تیری تعریف ہوگی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا احمد رضا نے وہی کہا ہے جو مصطفیٰ کے در سے ملا، اسی لیے دیوانہ کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جو سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ احمد رضا نے اللہ کے رسول کو خوش کیا، تو اس نے ایک گرداننا چاہا۔ اچھا، سیم دکھنے والی چیز کا حکم سیم ہوتا ہے کیا؟ زور سے بولو، اسی لیے میں نے تمہید پہلے ہی مان دی۔ اور اگر کہے سیم دکھنے والی چیز کا حکم سیم ہوتا ہے تو ہم کہیں گے پیارے اب تو اجنبی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر ہی میں کر لینا۔ تو کہیں گے نہیں حضرت گھر میں نہیں چلے گی، کہا گھر میں نہیں چلے، کیوں؟ وہ بھی تو عورت، وہ بھی تو عورت۔ کہا سیم تو دکھ رہے لیکن حکم الگ ہے، باہر والی حلال ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہوں میں، گھر میں کروں گا 3 بار کیا 1000 بار قبول کروں تب بھی نکاح باطل ہوگا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ 3 بار کیا 1000 بار اگر کرے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا تو بولتے رہا کرو نا یار۔ جی، ایک گردان نہ چاہا، اور سیم دکھنے والی چیز کا حکم ایک ہوتا ہے نہیں۔ دوسری چیز دیکھیں، پھر اس نے ایک کتاب لکھی۔ آج ہم لوگ 15 اگست 26 جنوری کے موقع پہ اپنے مجاہدین جنگ آزادی کو یاد کرتے ہیں۔ جنگ آزادی ہمارے فخر کی جنگ ہے، جنگ آزادی ہماری بہادری کی داستان ہے، جنگ آزادی ہمارے ایمان کا پیغام ہے، جنگ آزادی ہمارے علماء کی شان ہے۔ ہمارے مجاہدوں نے جنگ کی، انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ جب انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے علامہ فضل خیر آبادی، جب انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے مفتی عنایت احمد کاکوری، جب انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے مفتی صدر الدین آسودہ، جب انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے سید کفایت علی کافی، جب انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے شاہ احمد اللہ مدرسی، جب انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے علامہ نقی علی خان، تو ایسے موقع پر جو لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے تھے ان کو باغی کہنے والی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی، انہی جماعت میں سے یہ بھی ایک تھا۔ یہ بھی تھا، اس نے ایک کتاب ہی لکھی ہے بغاوت ہند۔ کیا کتاب کا نام؟ بغاوت ہند۔ سب کو باغی اس نے کہا تھا۔ یہ تو خالی ابھی شروع میں ہے، ابھی تو ابتدا عشق ہے۔ روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ابھی تو بہت کچھ ہوگا پیارے۔ جی، بغاوت، فساد، دہشت گرد، نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ آج بھی پاگل لوگ جہاد کو دہشت گرد کرتے ہیں۔ جس دن جہاد کا مطلب سمجھ لیں گے وہ یہی کہیں گے جہاد تو سیم ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں آپریشن کہا جاتا ہے۔ آپریشن میں بیماری دور کی جاتی ہے، جہاد میں معاشرے کی بیماری کو دور کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی، دوسری خرابی، اس نے ایک کتاب اور لکھی تھی جس کتاب میں اہل اسلام کے موقف جنگ آزادی کو غلط ٹھہرایا تھا۔ انگریز اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے اس کتاب سے کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کروایا۔ انگریزی میں ترجمہ کروانے کے بعد مختلف مقامات پہ وہ کتاب شائع کی گئی، وہ کتاب لوگوں کو بانٹی گئی، اور بانٹنے کے بعد جانتے ہیں انگریز کتنے خوش ہوئے۔ آج جو سر لگا ہے نا، یہ سر شر کیوں ہے آپ دیکھو۔ بعد میں اتنے انگریز خوش ہو گئے کہ ان کو لقب دیا سر، دوسرا لقب دیا خان بہادر، تیسرا لقب دیا شاہی مشیر، چوتھا لقب دیا انڈیا کا امن جج، پانچواں لقب جو دیا قانون کا ڈاکٹر۔ ایسے القاب دیے گئے اور نذرانہ بھی دیا گیا، کہا تمہیں نہیں، تمہاری 2 پشتوں تک جو تمہاری نسل میں رہیں گے 2 پشتوں تک ان کو ہر مہینہ 200 روپیہ پینشن ملتا رہے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ انتشار پھیلایا۔ اس لیے احمد رضا خان علی رحمت رضوان نے اپنے گھر سے کافر نہیں کہا، ان کے نظریات کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا۔ احمد رضا نے تو یہی کہا ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ تو یہ آئینے میں آیا تو کفر جھلک گیا۔ ابھی تو یہ خالی دنیاوی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی دین میں کیا کیا خرابی کی معلوم ہے۔ ان صاحب نے قادیانیوں کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ کس کی تعریف کی ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا، قادیانی آپ کی معلومات کے حساب سے کون ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانے؟ زور سے بولو، کیا مانے؟ بہت سلو بولتے ہو یار۔ ہاں، جو مرزا کہیے، مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانے؟
हाँ नहीं, नबी माने वो होते हैं कादियानी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानियों को काफिर कहता रहा, कहता है, कहता रहेगा, हकीकत में वो अहमद रजा का गुलाम था, गुलाम है, गुलाम रहेगा। समझ रहे ना जी। तो ये कादियानियों की साहब ने बड़ी तारीफें की हैं। आज चांद को 28 को भी कभी चांद निकला है, लेकिन 28 तारीख को भी झगड़े होने लगते हैं हमारे यहाँ। हो सकता है चांद निकला है, हो सकता है निकल, क्या पागल बनती है, ये सब कादियानियों की शरारत है। हमारे यहाँ तो चांद खाली 29 को निकलता है या 30 को निकलता है। जिसके 28 को निकलता है वो दूसरी दुनिया में जाके बस जाए, क्योंकि इस दुनिया में हुकूमत अल्लाह उसके रसूल की चलती है। अल्लाह उसके रसूल की हुकूमत है, वो चाहे तो सब हो सकता है। उन्होंने कहा 29 का होगा, अगर 29 को नहीं है तो 30 को होगा। 30 की गिनती मुकम्मल करें, लेकिन 28 को भी ऐसे होने लगती है। समझ रहे ना आप। तो साहब ने कादियानियों की कितने खिताब पहले अंग्रेजों ने दिए, बताओ कितने खिताब दिए? अरे यार याद करके जाओ, इसलिए बोल रहा हूं। कितने? 5 खिताब। और दो कितने सौ रुपया पेंशन? कितनी पुस्तक? 2 जनरेशन तक, 2 पुश्तों तक 200 रुपया पेंशन। 200 में ईमान बेच दिया। लेकिन अहमद रजा ने आका की गुलामी जब की है तो अल्लाह तबारक व तआला ने खाली 200 रुपया पेंशन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कितनी पुश्तों तक लोगों के अंदर इमामत और पेशवाई का हक अता फरमाया है ना। आज वही कायदे मिल्लत को अपना पेशवा नहीं मानता, जो कहीं ना कहीं इनके अफकार और नजरियात से मुतासिर है जी। तो कादियानियों की किताब है तारीख अहमदियत। किताब का नाम क्या है? तारीख है। कभी कभी तो हम लोग सुनते तो हैं नहीं, खाली चंद किताबों का नाम याद कर लिए, वो भी देखे नहीं आज तक। हम पूछ ले कि कब आपने आखिरी मर्तबा कुरान देखा था, तो बड़ा मसला हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो कहेंगे हजरत देखना पड़ेगा किसका इंतकाल कब हुआ था। इंतकाल कब हुआ? तो भाई कुरान खानी में आया था, वो भी कुरान नहीं खोल के देखा था, यासीन की पेटी खोले थे, यासीन का पारा दिया था। ये हाल हमारी कौम का है यार। जिसको मुताला करने का हक था उसने कुरान का मुताला नहीं किया। गौर करने वाली बात है जी। तो तारीख अहमदियत में लिखा है कि सर सैयद ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बड़ी मुआवनत की है, बड़ी मदद की है, उनकी किताबों को बहुत सराहा है। और कादियानियों की तारीफ तो कादियानियों को जो नबी मानता है कादियानी को, वही ना करेगा। जोर से बोलिए, वही ना करेगा। अब बताइए अहमद रजा खान ने कोई गलत फतवा दिया? अरे बोलिए यार, नहीं ना। अहमद रजा ने तो आईना दिखाया है, काफिर है, मुर्तद है। अब अगर कोई इनको फॉलो करे, इनके नजरियात को माने, तो आपके नजदीक क्या ईमान वाला होगा या काफिर? आप बताइए, जोर से बोलिए। अच्छा, हमारे बोलने से काफिर है कि वो खुद ही काफिर हो चुका है? खुद ही काफिर हो चुका है। हम तो खाली ये बताने प्यारे तेरे अंदर ये बीमारी आ गई है, जो अच्छे डॉक्टर को दिखा बीमारी को दूर कर। अगर कोई डॉक्टर बीमारी बताता है, क्या हम उसको पकड़ के मारते हैं? नहीं, कहते ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है जो बीमारी को पकड़ लेता है, उसके बाद इलाज बताता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा खान वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बीमारियों की तशखीस फरमाई है और इलाज भी अता फरमाया है ना, इलाज भी अता फरमाया जी। बड़ी तारीफ की है। खुद आगे क्या कहते हैं, खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बयान है उसी किताब तारीख अहमदियत में। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बयान है कि सर सैयद 3 बातों में मुझसे मुत्तफिक है। यानी कादियानी और सर सैयद का नजरिया कितनी बातों में एक है? जोर से बोलो, कितने? कौन इकरार कर रहा है? गुलाम अहमद कादियानी, पागल, वो खुद एतराफ कर रहा है। मुत्तफिक नंबर 1। अच्छा आप बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए कि बाप के जरिए से पैदा हुए? जोर से बोलिए। बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया। हर कोई कहे कोई बच्चा बगैर बाप के पैदा होता है, तो कुरान कहता है पागल, आदम के बारे में गौर कर ले, मामला क्लियर हो जाएगा। उनको अल्लाह ने बगैर बाप के भी पैदा फरमाया, बगैर माँ के भी पैदा फरमाया। कोई कहे एक में तो अचानक भी हो सकता है ना, तो हम कहेंगे माँ हव्वा के बारे में गौर कर ले, अल्लाह ने उन्हें भी बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। अरे ये तो इंसानों में मिसाल है, आगे बढ़। इंसान के बदन में चेहरे पे अगर सर में बाल, बाल में मैल पैदा हो जाए तो जू पैदा हो जाती है। कहा जू का माँ बाप कहाँ है? वो तो मैल से पैदा हुई है जू। अगर बिस्तर में गंदगी पैदा हो जाए,
تو اس گندگی سے کھٹمل پیدا ہو جاتا ہے. کہا وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہا ہے. ارے پیارے میرے رب کی قدرت کا بھی اس نے جانا ہی کہا ہے. جب میرا رب اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے ہی اولاد عطا فرماتا ہے اور بغیر ماں باپ کے بچوں کو پیدا فرما دیتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا میرے مولا نے. تو یہ پاگل کیا کہتا ہے؟ قادیانیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کا نظریہ، اور ایسے سر سید کا بھی نظریہ. جی کیا نظریہ ہے؟ کہا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. بولو معاذ اللہ، زور سے بولو. ہاں ظاہر سی بات ہے یہ نظریہ تو وہی رکھیں گے جو عیسائیوں کا ہوگا، ہے نا، انہیں کا ہوگا، کیونکہ نجران کے عیسائی آ گئے حضور کے پاس. کہتے ہیں کیا کہتے ہو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں. زور سے بولو. وہ اللہ کے نبی ہیں. کماری مریم سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو نجران کے عیسائیوں نے کہا ہے کہیں بچہ کبھی بغیر باپ کے ہوتا ہے؟ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کے بارے میں کیا؟ سورہ آل عمران کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا. جب چاہا تو کہا ہو جا، وہ پیدا ہو. زور سے یار. تو لوگوں کو خراب لگ گیا، کہا نہیں مانیں گے، مباہلہ کرو. ہاں مباہلہ، یہ لوگ بولتے ہیں نا مباہلہ. ارے مباہلہ کرنا بھی تم کو کہاں آیا؟ مباہلہ تو اس نے کیا کہ جس کے سامنے نجران کا عیسائی بھی ٹھنڈا ہو گیا. آقا نے فرمایا مباہلہ کرو، مقابلے میں آ جاؤ. ایسے مباہلہ نازل ہو رہی ہے. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا چاہا. حضور نے اپنے گھر والوں کو بلایا، حضرت فاطمہ کو. اور ایک بات بتا دو، داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. اس لیے الفسنا میں حضرت علی کو داخل کرنے کے چکر میں مت جانا، ورنہ پیر مہر علی شاہ ڈھیر کے رکھ دیں گے. پیر مہر علی شاہ ڈھیر کے رکھ دیں گے کہ الفسنا میں داخل کرو گے تو لازم آئے گا کہ ایک روح کو دو جسم مانو. اور پیر مہر علی شاہ نے ہمیشہ رافضیوں کو بھی ادھیڑا ہے اور قادیانیوں کو بھی ادھیڑا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اس لیے جو داماد ہوتا ہے وہ بیٹے میں داخل ہوتا ہے. ابنا کا لفظ آیا ہے. کوئی پوچھے ابنا جمع ہے، اور جمع کم سے کم کتنے پہ بولی جاتی ہے؟ کہا 3 پر بولی جاتی ہے. کم سے کم 3 پر. کہا حسن حسین 2 ہی تو ہے، تیسرا کہاں؟ تو ہم کہیں گے پیارے تجھے معلوم نہیں ہے داماد بیٹا ہی ہوتا ہے. تو آقا نے فرما دیا حسن حسین بھی ہمارے بیٹے ہیں، اور ہم نے اپنے داماد علی کو بلا کر انہیں بھی اپنے بیٹوں کے زمرے میں شامل فرما لیا. شامل فرما لیا، مصطفیٰ نے شامل کر لیا. اب نا ہم اپنے گھر کے بیٹوں کو بلاتے، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا تو زور سے بولو. جب حضرت علی آ جائیں گے مصطفیٰ کے بیٹوں میں شامل ہو جائیں گے تو آقا کی آل بھی ہو جائیں گے. زور سے آل مصطفیٰ کی آل بھی ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ مصطفیٰ کے لال کے ساتھ مصطفیٰ کے آل بھی ہو جائیں گے. جی سمجھے نا؟ مباہلہ ہوا، آ گئے نظام کے حساب. اب عاقب عبد المسیح جو سب سے بڑا فاضل تھا، کہا ارے نہیں مقابلہ مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. انی لارا وجوہن لو سأل اللہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر اللہ سے سوال کر دے اللہ پہاڑ کو ہٹا تو اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا. زور سے بولو، زور سے بولو. ارے عاقب عبد المسیح پادری ہے لیکن نظریہ کیا رکھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر کہہ دیں تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، پہاڑ بھی ہٹ جائے گا. ہم کہیں گے اے عاقب عبد المسیح تو صحیح کہتا ہے، میرے نبی نے یہی تو کہا ہے. اے عائشہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے رہتے، ہے نا؟ لوگوں نے صلح کی، معاملہ ختم ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، باپ سے پیدا فرمایا. ہاں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ، وہ لوگ کیا ہیں آپ بتائیے؟ کیا ہیں؟ زور سے بولیے کیا ہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ اچھا آپ کے کہنے سے کافر ہیں کہ وہ اپنے کہنے سے کافر ہیں؟ اپنے کہنے سے کافر ہیں. ہم نے تو ڈاکٹر کا کام کیا، تیرے اندر یہ خرابی آ گئی، جا کے تو اپنا علاج کرا لے. اگر وہ ہمارے اوپر برا مانے گا ہم کہیں گے اچھے ڈاکٹر کو پکڑ کے روز ماننا. پھر
سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی پھر جو لوگ کہتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے پاگل لوگ، کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، سورہ انبیاء میں فرماتا ہے آیت نمبر 91، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللتی احسنت فرجہا، اے مریم وہ ہیں جنہوں نے اپنی عزت و پارسائی کی حفاظت فرمائی ہے۔ زور سے بولو، عزت و پارسائی کی حفاظت کی۔ قادیانیوں کا جنازہ نکل گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، میرا عیسیٰ میری قدرت کی نشانی ہے، اور مریم وہ ہیں کہ انہوں کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ فرماتا ہے واللتی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی فتح و پارسائی کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اپنے جبرائیل کے ذریعے سے ان کے اندر دم کرا دیا، اس دم میں اتنا دم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ آج اب یہیں پہ ایک نکتہ لے لو، جبرائیل حضور کے وزیر ہے نا، زور سے بولا یار، کہا جب وزیر کے دم میں اتنا دم ہے، زور سے یار، جب وزیر کے دم میں اتنا دم ہے تو امام الانبیاء دم کرے گا تو بے دم بھی دمدار ہو جائے گا، سمجھے نا؟ وزیر کے دم میں اتنا دم ہے کہ دم کرے، اللہ اولاد دے دے، اور ایسی اولاد جس کو اللہ نے پہلے نبی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہو، بچپن میں جس نے کلام فرمایا ہو۔ یہ ایک آیت، دوسری آیت بھی لے لیں، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم، سورہ تحریم آیت نمبر 12، سورہ تحریم آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی شان بیان فرماتا ہے التی احسنت فرجہا، مریم وہ ہیں جنہوں نے اپنی فتح و پارسائی کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مقام پر آتے مریم کی فتح و پارسائی کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرمائے حفاظت کی، قادیانی کہے نہیں، اللہ فرمائے حفاظت کی، قادیانی کہے نہیں، قادیانی کو لونڈا سر سید یہ بھی کہے نہیں۔ تو اب آپ بتائیے لونڈوں کی سنیں گے یا اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے؟ ہم اللہ کی سننے والے ہیں کیونکہ ہم کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اب مزید بڑا، نبی کے نکاح میں جو خاتون آتی ہے وہ کبھی بدکارہ نہیں ہوتی، کبھی زنا کرنے والی نہیں ہوتی، کبھی بدکاری نہیں کرتی، وہ یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ تو کہا مریم کس کے نکاح میں آنے والی؟ کہا اپنے نبی سے پوچھو، کہا میرا نبی وہ نبی ہے کہ جنت میں حضرت کلثوم جو حضرت موسیٰ کی بہن ہے وہ بھی نکاح میں آئیں گی، حضرت آسیہ وہ بھی حضور کے نکاح میں آئیں گی، اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے وہ بھی میرے نبی کے نکاح میں آنے والی ہے۔ اور جو نبی کے نکاح میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدکاری سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ لیکن یہ نالائق کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو، مطلب باپ مان رہے ہو؟ اب بتائیے سر سید ایمان والا رہا کہ کافر؟ آخر تک بولو نا یار۔ اور کافر کو بولنا کافر واجب ہے، کافر کو کافر بولنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی بولے کافر کو کافر مت بولو، میں نے کہا نا ٹٹوا دبانا، اور بولنا بول کے بتا کیسے تو بولتا ہے۔ تو جیسے بولے کافر کو بولنا چپ، پھر بولے گا کافر بولنا چپ، پھر اس کے بعد بولنا اب کیا بولتا ہے؟ نہ کہیں کافر میں بولو، بول تو دیا ہے، بول تو دیا، اب کیا منع کر رہا ہے مجھے؟ خود بول رہا اور ہم کو منع کر رہا ہے، جب پاگل آدمی ہے۔ جی ایک چیز، دوسری بات، دوسرا یہ کہ ان کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، معاذ اللہ۔ قادیانی بھی کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا۔ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کہاں اٹھایا گیا؟ آخر تک بولو نا یار۔ آسمان پہ اٹھایا گیا۔ قادیانی کہتا نہیں آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا، قادیان میں ادھر آ گیا۔ پہلے مجدد ہونے کا بھوت چڑھا تھا جیسے کینیڈین کو چڑھا رہتا ہے، سمجھ رہے نا؟ مجدد ہونے کا بھوت، کبھی کیمرہ لے کے گھومتا ہے، کبھی فٹ بال کھیلتا ہے، مجدد ہونے کا شوق پورا کرتا ہے۔ کینیڈین ایک ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی، جو میرے مرشد سے آیا تھا ٹکرانے کے لیے، اور پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے طاہر نام ہونے سے کوئی طاہر و ضروری نہیں ہے۔ ارے جو اختر ہوتا ہے ہر جگہ چمکتا نظر آتا ہے۔ اختر کا معنی ہوتا ہے روشن ستارہ۔ طاہر شریعہ سے ٹکرانے آیا تھا، بولے حدیث بہت بیان کرتا ہے۔ ابے پاگل تو کینیڈا کا ہے، ابھی میں طفل مکتب ہوں، میرے سامنے کا ٹک کے بتا دے بہت بڑی بات ہو جائے۔ میرے مرشد تاج الشریعہ کی بات تو بہت اعلیٰ ہے، بہت عرف و اعلیٰ۔ میں ان کے قدموں کی مٹی ہے جو اس مٹی کے بھی برابر نہیں۔
لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اصول حدیث اور حدیث جرح و تعدیل میں جس دن گفتگو ہوگی نا، اس دن معلوم ہوگا احمد رضا کا غلام کیسا ہوتا ہے، اس دن معلوم ہوگا۔ اور میں نے آزما لیا ہے، لوگ جب نہیں جیتتے چلانے لگتے ہیں، کیا یہ کتے کی طرح بھونکنا کمال نہیں ہے، شیر کی طرح دہاڑنا، علمی گفتگو کرنا یہ کمال ہوا کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کیا کتے کی طرح چچیاتے رہتے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی تو آسمان پہ اٹھایا گیا، ہوا کیا تھا معلوم؟ پہلے سن لیں، قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ آسمان پہ اٹھایا گیا کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ نہیں، ابے پاگل، آخر میں آتے عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ آسمان پہ جانا، آسمان سے آنا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پہ آنے جانے کی دلیل ہوا کرتی ہے، کیونکہ جب عیسیٰ جا رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں، تو عیسیٰ جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی جائے، اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ ابھی تیسری بات یہی ہے کہ قادیانی نے اور سر سید نے یہ تیسری بات کہی ہے۔ ہوا کیا تھا سب بتا چکا ہوں۔ یہودی جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک شخص جس کا نام تیتانوس تھا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈال دیا۔ کیا ڈالا؟ چہرہ ڈالا۔ اور جب چہرہ ڈالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا۔ زور سے بولو۔ آسمان پہ اٹھانا قادیانیوں کا جنازہ ہے، ہاں قادیانیوں کی موت ہے۔ اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، سر سید کی موت ہے، کیونکہ اس کا بھی وہی نظریہ کہ آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا۔ الحمدللہ ہمارا نظریہ وہی ہے جو قرآن کا نظریہ ہے۔ جیسے تیتانوس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ان لوگوں نے کہا تیتانوس کو کہتا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تیتانوس۔ کہا چہرہ تو عیسیٰ کا ہے۔ اٹھا کے لے گئے، سولی پہ چڑھا دیا۔ جب سولی پہ چڑھایا، اب وہ سولی پہ چڑھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو قرآن کیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 157، اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم۔ رب فرماتا ہے ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، ان لوگوں نے عیسیٰ کو سولی پہ بھی نہیں چڑھایا، لیکن شک میں پڑ گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمان پہ اٹھایا، یہ پاگل تیتانوس کو چڑھا رہے تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ پھر اس میں قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے پاس بلند کر دیا، تو کہتے ترقی درجات مراد ہے۔ اے پاگل، تجھے کیا سمجھتا؟ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا، تبھی میرا نبی بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا، آسمان سے اتریں گے، فجر کا نماز کا وقت ہوگا، اور آئیں گے تو دجال کو دوڑائیں گے۔ اور دجال وہ ایک اور حقیقی دجال ہے، ایک دجال وہ ہے جو نبوت کا دعویٰ جھوٹا کر رہا ہے، وہ بھی دجال ہوا کرتا ہے۔ سارے دجالوں کا جنازہ تو عیسیٰ نکالیں گے، اصلی دجال تو مارا ہی جائے گا، قادیانی دجال والے بھی مارے جائیں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ یہ بھی مارے جائیں گے۔ جی تو اب آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے کہ نہیں گئے؟ زور سے بولیے یار۔ آسمان پہ گئے۔ کہا کیسے گئے؟ کہا جانا کیسے، آنا کیسے نہیں سمجھ میں آتا۔ کہا یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت ہر آدمی کے سمجھ میں آئے ضروری تھوڑے نہیں ہے۔ تیسری چیز قادیانی خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روح مال جسد کے ساتھ نہیں تھا بلکہ روحانی تھا۔ یہ بولتا ہے جسم کے ساتھ حضور تشریف نہیں لے گئے، اور الحمدللہ ہم غلاموں کا عقیدہ ہے میرا نبی جسم کے ساتھ معراج پہ گیا ہے، جسم کے ساتھ معراج پر گیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جسم کے ساتھ معراج پہ گیا، لیکن یہ قادیانی بھی کہتا ہے روحانی معراج ہے، یہ سر سید بھی کہتا ہے روحانی معراج ہے۔ الحمدللہ قرآن کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ، جو عبد ہوتا ہے اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے، جسم بھی ہوتا ہے، جو جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو معراج تو کرائی، ساتھ میں مصطفیٰ کے جسم کو بھی معراج کرائی، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن یہ پاگل کہتا ہے نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا احمد رضا خان نے اب غلط فتویٰ دیا کہ صحیح؟ ہاں، احمد رضا کو سمجھنا ہے تو احمد رضا کی طرح کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر احمد رضا کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا، بار بار کہنا پڑتا ہے منارہ قصر رضا بلند تو کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو میاں فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، تم حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو۔
दायके बख्शिशी में परेशान रहते हैं, सरोवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ कि है, उसी में परेशान है। हाँ, और एक ऐसे पागल भी आ गए, कहा तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा, कहा ये बच्चा वो बच्चा, ये भी नहीं समझ पाया क्योंकि अकल का कच्चा। जो दिमाग का सच्चा, अकीदे का पक्का, वही इमाम अहमद रजा को इमाम अहले सुन्नत कहता है। समझे ना, अकल का कच्चा जो बच्चा वो क्या जानेगा जी। तो इसने इनकार कर दिया। और हम कहते हैं मेरे नबी को एक बार मेराज नहीं हुई, एक बार नहीं हुई। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुवा में फरमाते हैं हुजूर को 33 बार मेराज हुई। बहुत सिलो बोला है आपने, एक बार नहीं कितने बार, 33 बार हुई, 32 बार रूहानी मेराज हुई है, और एक बार मेरा नबी जिस्मानी मेराज पे तशरीफ ले गया है। लेकिन कौन समझे, जिब्राइल आ रहे हैं जगाने के लिए। जिब्राइल से कहो तो जिब्राइल कहेंगे रूहानी नहीं जिस्मानी हुई है, क्योंकि मैं लेके गया था ना। अच्छा, रूहानी मेराज में रूह को चीरेंगे, रूह को चीरेंगे, फाड़ेंगे, लेकिन मुस्तफा के सीने को चाक किया गया। जोर से बोलो, अरे जिस्म था तभी तो सीना चाक हुआ। अच्छा, एक चीज और, ये एतराज पड़ रहा था इसलिए सीना चाक करने के वाकये को उस पागल ने कहा ख्वाब में हुआ है। अबे पागल है तू, ख्वाब में हुआ है। तारीखें बताती, हदीस की किताबें बताती, सराहतन हदीसें मौजूद है, उनका इनकार कर रहा है कि बचपन में आपके भाई टेंशन में आ गए, मुस्तफा का शक्के सदर हुआ। मेरा ना खूब फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके सीने को चीरा ना था, बल्कि चीर करके आपके सीने को कुशादा फरमा दिया है, कुशादा फरमा दिया। रब कहे कि हो गया, शेख सारी कौम कहे शक्के सदर हुआ, लेकिन कादियानी कहे नहीं हुआ, ख्वाब में हुआ, और सर सैयद भी कहे ख्वाब में हुआ। बताओ कुरान की आयतों का इनकार है कि नहीं? जोर से बोलिए ना यार, इनकार है। ऐसे ही इसने और भी बहुत सारी शरारतें की हैं, लेकिन वक्त चूंकि ज्यादा हो चुका है, ऐसे टाइम घड़ी भी बहुत तेज चलती है। अल्लाह ताला करम फरमाए। बहुत सारी बातें थी, बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। बताइए आला तली रहमतुल इस्बान ने किसी की सुन्नी होने के लिए कितनी चीजें बयान फरमाई हैं? 20 चीजें जिसके अंदर पाई जाए वो क्या होगा, और न जो ना पाई जाए, हम बोले या ना बोले, वो सुन्नी होगा नहीं। अभी तो पहली चीज चल रही थी। और एक चीज और, सर सैयद ने मलाइका का इनकार किया है। कहता है नेकी का नाम है, फरिश्ते नेकी का नाम है, माज़अल्लाह। बोलो माज़अल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, इसके किताब तफसीरुल कुरान पढ़ लेना आप, और धोखा खा जाएंगे, इसलिए कंजुल ईमान से टेली कर करके पढ़ते रहना, तो आपको मालूम हो जाएगा क्या तफसीर है और क्या ईमान का खजाना है। समझेगी नहीं आप? तफसीरुल कुरान के अंदर मलाइका का इनकार किया, कहा नेकी का नाम है। जिन्नातों का इनकार किया, कहा बदी का नाम है। जन्नत का इनकार किया, कहा जो जन्नत लोगों के दिमाग में बैठी है, जन्नत नजर आई है। वो बहुत जोर से बोलो, अरे बहुत सिलो बोलते माज़अल्लाह, सब बोलो माज़अल्लाह। अरे सारा निजामी बरहम बरहम कर रहा है, क्यों? किसको खुश करने के लिए? अंग्रेजों को, कि ग्रुप बनेगा, लाओ हुकूमत करो, उनका फार्मूला पूरा होता रहेगा, उस पर हुकूमत करते रहेंगे। लेकिन हमको क्या, जो गलत है वो गलत बोलेंगे, क्योंकि तादाद को देख करके हक समझना ये किसी और का काम है, और अकायद और नजरियात को देख करके हक समझना ये मुस्तफा के गुलामों का तरीका है। तो अकीदा सही होगा तो हक होगा, अकीदा गलत है तो सब गलत होगा। समझ रहे कि नहीं आप जी? इसने और जन्नत का भी इनकार किया, जहन्नम का भी इनकार किया है। जो वही हुजूर के पास आती थी ना, अल्लाह का पैगाम, इसका भी इसने गलत मतलब निकाला। जिब्राइल का मतलब गलत बताया। ऐसे बहुत से मौजज़ात का इनकार किया इसने किसका इनकार किया है? मौजज़ात। हुजूर ने चांद को फाड़ के रख दिया, इनकार कर रहा है। हुजूर ने सूरज को लौटाया, इनकार कर रहा है। हुजूर ने उंगलियों से पानी बहाया, इनकार किया। समझ रहे कि नहीं आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा कंकरियों से पढ़वाया, इनकार किया इसने। सारे मौजज़ात का इनकार किया, लेकिन तो इनकार करता रहे, क्योंकि काफिर हमेशा इनकार करता है, काफिर हमेशा इनकार करता है। और जो गुलाम होता है मुस्तफा की अजमत का कलमा पढ़ता रहता है। तो हम तो अजमतों का कलमा पढ़ेंगे, डंका बजाते रहेंगे। समझ रहे ना? तो इसने मौजज़ात का इनकार किया। अब बताइए कि हमने काफिर कहा कि ये खुद पहले से काफिर हो चुका था? जोर से बोलिए। अब अगर कोई इनके नजरियात का हामिल होगा तो मुसलमान होगा या काफिर?
ہاں وہ سنی نہیں ہے، وہ سنیت سے اسلام سے وہ نکل گیا ہے۔ ایسے ہی جانتے ہیں قبلہ ہمارا کہاں ہے؟ سامنے ہے نا۔ اچھا قبلہ کس کے دیکھنے سے قبلہ قبلہ بنا ہے؟ قبلہ اعظم کے دیکھنے سے قبلہ قبلہ بنا ہے۔ مصطفیٰ قبلہ اعظم ہے نا، مصطفیٰ نے دیکھا آسمان پہ قبلہ بدل گیا، لیکن اس نالائق نے مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے قبلہ کے بارے میں ایک نمونہ خالی پیش کر رہا ہوں۔ اپنی کتاب تفسیر القرآن پہلا حصہ صفحہ 131 کے اندر لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نماز میں سمت قبلہ کوئی اصل جگہ، کوئی اصل حکم مذہب اسلام کا نہیں۔ بولو معاذ اللہ۔ ابے مذہب اسلام کا نہیں ہے تو اللہ کیوں فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ کو جو قبلہ پسند ہے اس کی طرف آپ رخ کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَيْثُ جہاں کہیں تم لوگ ہو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف بنا دو۔ اللہ تعالیٰ قبلے کو کرنے کا چہرہ کہتا ہے اور یہ پاگل کہتا ہے کوئی اصل حکم اسلام کا نہیں۔ اب آپ بتائیے کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے زور سے بولیے نا یار، کفر ہو گیا تو اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا کہ ان کے نظریات کے جو حامل ہیں وہ کافر ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ کافر۔ اور کافر کو کیا بولنا واجب ہے؟ کافر بولنا واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی منع کرے تو اس منع کرنے والے کو منع کر دینا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک ہی کسوٹی پہ گفتگو رہی تھی، اور کتنی کسوٹی ہے، کتنی چیزیں ہیں؟ پھر ایک بار بولو تاکہ دیر سے آنے والوں کو یاد ہو جائے، زور سے یار۔ 20 چیزیں جس کے اندر پالی جائے وہ کیا ہوگا؟ ٹنا ٹن سنی ہوگا، سمجھے نا؟ جس کے اندر ان میں سے کچھ کم ہو گیا بولے ٹنا ٹن تو بھانا بھانی رہے گا، ٹنا ٹن نہیں ہو پائے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔